السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر سید احمد خان بر صغیر کے ان چند لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کے ذکر کے بغیر اس خطے کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ سر سید احمد خان نے 1870 میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے علی گڑھ ماڈرن اسکول کی بنیاد رکھی، جو بعد میں جا کر یونیورسٹی کا درجہ پایا۔ سر سید احمد خان کو اس منصوبے کے لیے 15 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ہندوستان کے طول و عرض میں دورے کیے اور مسلمانوں سے چندہ اکٹھا کیا۔ جس وقت سر سید احمد خان بر صغیر میں اس منصوبے کی تکمیل کے لیے لوگوں سے چندہ اکٹھا کر رہے تھے، عین اسی وقت ان کا بیٹا سید محمود کیمبرج یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ کیمبرج یونیورسٹی انتظامیہ نے اپنا ایک پرانا چرچ مسمار کر کے اس کی جگہ نیا ماڈرن چرچ بنانے کا ارادہ کیا۔ جب اس کا نوٹس اور اس کی معلومات سید محمود تک پہنچی تو انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی کی جو چرچ انتظامیہ تھی اس کے سامنے پیش ہو گئے اور اپنی کچھ تجاویز ان کے سامنے رکھی۔ کیمبرج یونیورسٹی جو تھی، اس کی جو چرچ انتظامیہ تھی، اس کا جو چیئرمین تھا، اس نے بڑی تامل مزاجی سے سید محمود کی جو تجاویز تھی ان کو سنا۔ سید محمود نے کہا، آپ نے اس چرچ کا تخمینہ 10 لاکھ روپے لگایا ہے، اگر آپ اس کی جگہ 3-4 لاکھ روپیہ علی گڑھ اسکول کو دے دیں تو بر صغیر کے لاکھوں مسلمان تعلیم کے زیور سے برابر ہو سکیں گے۔ اس انگریز پروفیسر نے سید محمود کا جب یہ تجویز سنی تو مسکرایا اور بولا، آپ کے ہندوستان میں مسلمانوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ سید محمود نے جواب دیا، تقریباً 6 کروڑ۔ وہ ایک بار پھر مسکرایا اور بولا، جس ملک کے 6 کروڑ عوام اپنی اولاد کے لیے ایک سکول نہ بنا سکے، اس ملک کو چندہ دینا یا اس ملک کے لوگوں کی مدد کرنا ایک گناہ ہے، اور ایسے ملک کے لوگوں کو تباہ ہو جانا چاہیے۔ ناظرین محترم، اس وقت پاکستان کے بے شمار مسائل ہیں، چاہے وہ بجلی ہو، پانی ہو یا سیکیورٹی یا دیگر چھوٹے بڑے معاملات، لیکن وہ سب چھوٹے ہیں۔ ان سب سے بڑا مسئلہ تعلیم ہے۔ یہ حقیقت تسلیم کرنا ہوگی کہ قوموں کا مقدر تعلیم سے وابستہ ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، لیکن بدقسمتی سے ہمارا تعلیمی نظام انتہائی کریکٹ اور بالکل ہی چھوٹے درجے کا ہے۔ اس تعلیمی نظام سے آپ تعلیم حاصل کر کے ڈگری تو لے سکتے ہیں، لیکن معاشرے کے اچھے شہری ثابت نہیں ہو سکتے۔ یہ تعلیمی نظام آپ کو ڈگری دے سکتا ہے جو کہ ایک نوکری کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن معاشرے میں رہنے کے لیے جو آپ کو اصول و ضوابط چاہیے ہوتے ہیں، اس تعلیمی نظام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس تعلیمی نظام میں اگر آپ چیف جسٹس کے صاحبزادے یا صاحبزادی ہیں تو آپ اپنی مرضی سے امتحانات میں آپ کے نمبر بھی زیادہ لگوا سکتے ہیں اور اس کے بعد میڈیکل کالجز میں داخلہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس تعلیمی نظام میں اگر آپ کا والد ایک MNA ہے تو آپ اپنی جگہ اپنے بیٹے، بھتیجے یا بانجے کو امتحانات میں داخل کرا کر پاس بھی ہو سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے جتنے چاہیں نمبر لے سکتے ہیں۔ اس بدقسمتی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سیاسی کلچر ہے، ہمارے جو سیاستدان ہیں، انہوں نے تعلیم پر کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ پاکستان میں ہر امتحانی سینٹر خریدا اور بیچا جاتا ہے۔ اور چھوٹے بڑے امتحانات سے پہلے پرچے آؤٹ ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کی فوٹو کاپیاں ایک دن پہلے یا کم از کم 3-4 گھنٹے پہلے عام عوام تک پہنچتی ہیں، اور وہ اس کو دیکھ کر اپنے جو آنے والے امتحانات ہیں اگلے دن یا 2-4 گھنٹے بعد وہ پیپرز حل کرتے ہیں۔ یہ بدقسمتی کی انتہا ہے، اور بدقسمتی کی ایک اور انتہا کہ ان کو پکڑنے والا کوئی بھی شخص آگے نہیں آتا، اور یہ آج تک اس ملک کے، اس قوم کے بچوں کا مستقبل لوٹنے کے علاوہ برباد اور تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے حکومت سے گزارش ہے کہ اس ملک کے نظام تعلیم کو بہتر کیا جائے۔ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والی پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس کی شروعات اقرا سے تھی، یعنی پڑھو۔ اپنے محبوب کو حکم دیا، اقرا، پڑھو۔